امام حسن مجتبی فرماتے ہیں میرے نانا جان ساری زندگی پریشان رہے. ہم کیا پریشان رہے؟ ہم تو جیلوں میں جا کر بیٹھے رہے. فرماتے ہیں ساری زندگی میرے نانا جان پریشان رہے. تو جو لوگ آپ کو کہتے ہیں نا کہ جی ہون مزہ آیا لبیک والے نو، لوگ یہ باتیں کرتے ہیں نا، ہون انہوں مزہ آیا جیلیں گئے تھے، انہوں نے اے سوال ضرور کرنا کہ رسول اللہ خود غزوہ میدان احد میں حضور خود موجود ہیں، حضرت انس بن نضر کا قیمہ بنایا گیا اسے کہ مشرکوں نے آپ کا قیمہ بنایا اور عبداللہ بن جاش کے ناک کان کاٹ کر مونج دی رسی وچ پرو کے انہاں ہار بنایا اور حضرت امیر حمزہ کا جگر اور کلیجہ نکالا گیا. تو حضور تو وہاں خود موجود تھے. تو کوئی کہہ سکتا ہے ان صحابہ نو مزہ آیا؟ کیا لوگ باتیں کرتے ہیں؟ میں نے تو ایسا دین پڑھا ہی نہیں ہے جس میں یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان. میں نے تو ایسا دین نہیں پڑھا. ابھی تو حضور 70 صحابہ شہید ہو گئے، زخمی ہو گئے، 70 زخم لگے ہوئے، سر پھٹے ہوئے، بازو شل. اور مشرکین مکہ میدان احد سے واپس جاتے ہوئے رستے میں انہوں نے مشاورت کی کہ یار آج تو موقع تھا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا، ہم ایسے ہی چھوڑ کر آ گئے. انہوں نے ارادہ کیا پھر واپس آنے کا. تو صحابہ نے ابھی جسموں پر جو ہے وہ پٹیاں نہیں باندھی. تو میرے آقا نے بلایا صحابہ کو، فرمایا کہ بھائی وہ مشرکین مکہ تو پھر واپس آ رہے ہیں. تو صحابہ نے عرض کی حضور پھر کیا ہے، ہم ان کٹے ہوئے جسموں سے پھر چل پڑیں گے، کیا مسئلہ ہے ہمارا؟ یہ باتیں کوئی کرنے والی جو لوگ یہاں باتیں کر رہے ہیں، صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہو اور پھر کہتے ہیں جی مولانا بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، ان مولویوں پر پابندی لگا دی. پابندی تو تسی اسلائی رکھی، 6 مہینے چپ کر کے بیٹھے نہیں رہے سی. لیکن جن اسلام کی بنیادوں کو تم باتیں کر رہے ہو تو پھر خاموشی تو نہیں نہ ہو سکتی. صحابہ جڑے گھوڑے دوڑائے نا، صرف گھوڑے، انہاں دے پیراں تو جڑی مٹی اٹھی نا، تو کیڑے باغ دی مولی ہے، سارے غوث کتب ابدال مل کے اس گرد راہ دا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو کیا باتیں کرتا ہے؟ اور جنہ لوگاں لے آئے نا جی انہوں نکیل پاؤ. اتنا تو بے باک نہ ہو، تانوں نہیں پتا ایک گردنہ سا صرف رسول اللہ واسطے رکھیاں. یا رسول اللہ